السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. باتیں تو کرنے کی بہت سی ہوتی ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کس ایشو پہ بات کی جا سکے اور اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا جا سکے. چھوٹی چھوٹی دو ایشوز ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے جو وکلا جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، اور چیف جسٹس پر حملے اور توڑ پھوڑ کا جو معاملہ تھا، جج جو ہیں دہشت گردی کی کورٹ کے جج راجہ جواد عباس نے کی تھی. گرفتار وکلا جو ہیں اختر حسین، ایوب ارباب، مدثر رضوان، حماد سعید ڈار کی ضمانت بعد گرفتاری کی درخواست پر سماعت، اور عدالت نے ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ پر 1 اپریل تک توسیع کر دی، یعنی ضمانت نہیں دی. عدالت نے گزشتہ سماعت پر ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کی تھیں. سرکاری وکیل میاں عامر سلطان گرایا کی عدم موجودگی پر سماعت 1 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. یہ دہشت گردی میری سمجھ سے باہر ہے کیسے بنتی ہے سارے وقوعے پہ اگر آپ دیکھا جائے. پر ٹھیک ہے، توڑ پھوڑ کی ہے، اس کے بعد دہشت گردی کی ڈیفینیشن آ چکی ہے اور بڑا ریفائن ہو گئی ہیں چیزیں وقت کے ساتھ. ان میں کوئی دقت اور مسئلہ یا پرابلم ہے نہیں. دوسرا جو ایشو ہے آپ کے سامنے وہ جو رکھنا ہے، ڈسکس کرنے والا ہے، وہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. اپوزیشن سے مراد پیپلز پارٹی لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے تحریک عدم اعتماد عثمان بزدار کے ساتھ لانے کے لیے تیاری کر رہی ہے. 25 سے 30 اراکین ہے جو ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور حمزہ شہباز سے بات کی جائے گی اور باقاعدہ اس موو کو فائنل کیا جائے. بلاول بھٹو صاحب کا ایک ہی کام رہ گیا تھا آصف زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ اس پر وہ کوئی رزلٹ نہیں لے پائے تھے خاطر خواہ. اور آپ کو یاد ہوگا یوسفزئی گیلانی کے الیکشن کے لیے جب پرویز الہی چوہدری شجاعت سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے اپنے ویلاگ میں بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ یہ اب سینٹ کے الیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حکومت پنجاب کے کانٹیکس کے حوالے سے ہے. اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگر اس طرح سے وہ کر لے گی تو اقتدار میں ان کا ایک رول آ جائے گا اور وہ کل پنجاب کے اندر اپنے پاؤں جو ہے نا وہ بہتر گاڑ سکے گی، اچھے طریقے سے چیزوں کو لے جا سکے گی. یہ چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کی تھی میں نے، اور بڑے پاسبلٹی ہے کہ وہ شاید اس میں کوئی بہتری کی طرف چیزیں لے جائے. اگلا جو بڑا اہم ایشو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن آنے کے بعد یہاں پر شاید پنجاب کے اندر آئینی یا قانونی بحران پیدا ہو جائے. سپریم کورٹ نے فیصلہ جب ججمنٹ سنائی اور ساتھ ہی شارٹ آرڈر ایشو کر دیا، سیکشن 3 الٹرا والی سیکشن 3 نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت جو ضلعی حکومتیں بنی تھیں ان کو ختم کر دیا تھا. اور پھر یہ 1 سال کے لیے کہا تھا، پھر اس کو 21 ماہ کے لیے لایا گیا. اب سیکشن 3 کو ختم کرنے سے لوکل گورنمنٹ جو 2013 کے الیکشن کے تحت بنی ہیں وہ بحال ہو گئی. لیکن 2013 کا ایکٹ جو ہے اس وقت معرض وجود میں نہیں ہے. 2019 کا جو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ باقاعدہ فیلڈ کے اندر ہے اور اس کا اطلاق ہو رہا ہے اور اسی پر عمل درآمد آگے ہونا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہوں نے بھی لوکل گورنمنٹ کو اتنی اہمیت نہ دی اور اس کو کاٹنے کے لیے ایل ڈی ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور اپنا ایل ڈی اے کا دائرہ اختیار بڑھا کے شیخو پورہ تک لے گئے، قصور تک لے گئے، اور اس کے تحت جتنا بھی نظام تھا، مثال کے طور پر گھروں کے نقشے منظور کرنا، ہاؤسنگ سوسائٹی منظور کرنا، سارے کا سارا نظام ایل ڈی اے کے پاس چلا گیا اور یوں لوکل گورنمنٹ کو یا ضلعی نظام کو ختم کر دیا. پھر یہیں بات ختم نہیں ہوتی ہے. 56 کمپنیوں کا مشہور زمانہ کیس جس میں پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی، صاف پانی کمپنی، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، کیٹل مارکیٹنگ کمپنیاں، یہ ساری اٹھا کر جو کہ لوکل گورنمنٹ مس میچ کرتا تھا ضلع صوبائی حکومتوں کے حوالے سے، تو یہ بنائے گی. وہ 56 کمپنیاں چیلنج کی اور آپ کے سامنے کئی کمپنیاں بند ہو گئیں اور اس میں سے کئی کمپنیوں میں
شہباز شریف صاحب نیب میں اب پیشیاں بھگت رہے ہیں. اب یہاں یہ آنے کے بعد اگر یہ پوزیشن اگر آپ سامنے رکھیں, اس کے بعد کلیئرٹی کیا ہوگی آپ دیکھیں ذرا کیا ہو گیا. اب اس سے جب لوکل گورنمنٹ بحال ہو جائے گی, دو نقصان ہو سکتے. ایک میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا مہنگائی والا سارا کنٹرول, قیمتوں کے فکسیشن والا سارا نظام وہ ضلعی حکومتوں کے ذمہ آ جائے گا, اور پھر یہ کہا جا سکے گا کہ پنجاب گورنمنٹ یا وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے, یہ ضلعی حکومتوں کا کام ہے, وہ ناکام ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایڈوانٹیج آ جائے گا جب ڈویژن آف پاور آ جائے گی. لیکن اس کا جو یہ فائدے کی بات کی ہے, نقصان یہ ہوگا کہ ایڈمنسٹریشن میں ٹکراؤ پیدا ہوگا. پاور کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو لوکل گورنمنٹ نے بڑے مسائل پیدا کیے تھے کہ ہر کام میں یہاں دقتیں اور مسائل چلے آ رہے تھے, اور اسی وجہ سے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 لا کر اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی, اور اس کی باقاعدہ ایک پلاننگ کی گئی. لیکن یہ کیا پتا تھا, نمازیں بخشوانے گے, روزے گلے پڑ گئے. اب آگے کیا ہو سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 میں ترامیم کریں گی. یہ ترامیم کر کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات کو کم کیا جائے گا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو. وہ علیحدہ بات ہے, کورٹوں میں چیلنج ہوگا. ابھی بھی دیکھیں فیصلہ آ چکا ہے لیکن ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. نظر ثانی دائر کرنے کا کیا جا رہا ہے, تفصیلی فیصلے کا نظر ثانی سے کوئی تعلق نہیں. نظر ثانی تو آپ کو پہلے دائر کرنا پڑے گی, تفصیلی فیصلہ بعد میں آتا رہے گا, بعد میں گراؤنڈز ایڈ ہوتی رہیں گی, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تو من و عمل ماننا پڑے گا آپ کو. اب اس کے لیے اب لوکل گورنمنٹ کے پر کاٹنے کی تیاریاں ہوں گی, اور یہ سجیشن بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاتھ باندھنے کے لیے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے وہ ترامیم کر کے جو اختیارات ہیں انٹرفیئرنس کے, یعنی پولیس والے معاملات ہیں, میٹروپولیٹن پولیس کے کانٹیکٹس میں ہیں, ہیلتھ کے کئی معاملات ہیں, اسکولوں کے کئی معاملات ہیں جو لوکل گورنمنٹ کاٹیں گی, انٹرفیئر کریں گی, تو مسائل بڑے پیدا ہو سکتے ہیں. اور سوچنا یہ ہے کہ اس سارے مسائل سے کیسے نکلے گا. اسی لیے میں آئینی اور قانونی بحران اس کانٹیکس میں کہتا ہوں کہ ڈویژن آف پاور والے مسائل پیدا ہوں گے اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے. اور پی ٹی آئی گورنمنٹ اس میں چاہتی تو ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ ایکٹیویٹ کیے جائیں, لیکن ابھی تک سیریسلی الیکشن نہیں کروائے. اور سب سے بڑا اہم مسئلہ آئے گا اس میں حلقہ بندیاں ہونی ہیں, ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے. حلقہ بندیاں کیا کہ وہ بڑا لمبا ایک پروسیس ہے. الیکشن کمیشن نے مردم شماری والا معاملہ پینڈنگ رکھا ہوا ہے, آپ کے سامنے ہے. یہ باقاعدہ سپریم کورٹ کے سامنے جب سماعت لاسٹ ٹائم ہوئی تو مردم شماری والا ایک گراؤنڈ بیس بھی بنایا گیا, ایک بیس بھی بنایا گیا مردم شماری والا کہ یہ بنیادی طور پر کہ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل کے پاس ہے, وہ جب اس کو کریں گے تب آ کر چیزیں ساری بہتری کی طرف لے کر آئیں گے. یہ آپ اور ہم دیکھتے آئے ہیں. اور اگلا جو ایشو جو اب سامنے آنا ہے, باقی صوبوں کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہونے ہیں, لوکل گورنمنٹ کا آنا ہے, لیکن وہاں پر وہ مدت پوری کر چکے ہیں. اب ڈی لمیٹیشن جیسے تک مکمل نہیں ہوتی تب تک الیکشن ہو نہیں سکتے ہیں, جو کہ الیکشن کمیشن کا ایک رول آئے گا. آزاد خود مختار الیکشن کمیشن ہے, اس نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. تو دیکھتا ہے یہ ہے کہ وہ کیا وہ لوکل گورنمنٹ کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے یہ سارا کچھ کر سکیں گے. پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے تو مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, میں نے راستہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح اس سارے معاملے کو کنٹرول کریں گے اور کیسے. یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور چھریاں کانٹے تیز کر لیے ہوئے لوکل گورنمنٹ نے, انہوں نے اپنے جلسے شروع کر دیے ہیں تاکہ اگر اقتدار میں بیٹھ کر اپنی طاقت کا وہ استعمال کر سکیں. اور وہ طاقت کرنے میں جب اختیار ہاتھ میں آئے گا تو اختیار سے لوگوں کے مسائل حل ہونے میں آسانیاں ہوں گی. لوگ یعنی بجائے پی ٹی آئی کے لوگوں کے وہ لوگ توجہ بھاگیں گے پی ایم ایل این کی طرف, اور پی ایم ایل نے اپنا یہ جو دھرنا, لانگ مارچ اور اس طرح کی ساری چیزیں زندہ اس لیے رکھی ہیں کہ ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے, یعنی وہ اپنا وجود عوام میں قائم رکھنا چاہتے ہیں. بہرحال تقریباً کافی گفتگو ہو گئی ہے سارے ایشوز کے اوپر. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.